حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور وہ پھر اپنے چہرے پر پھیرتے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دیر پہلے کا جو منظر تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ نقل کیا۔ اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، نیچے ان کے کروڑوں فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے۔ سیرت حلبیہ والے نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جس فرشتے نے قبض کیا تھا اس کا نام اسماعیل تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام اچھی اور بری مختلف حالتوں میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا خلیل بنایا تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت چاہی کہ یا اللہ آپ اجازت دو تو یہ خوشخبری میں سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی، ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملے، خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ روح برے لوگوں کی، کفار کی تو کیسے قبض کرتا ہے، کس شکل میں آتا ہے؟ تو انہوں نے معذرت کی کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ رہنے دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا دوسری جانب دیکھو۔ جب دوسری جانب دیکھا تو کہا اب مڑ کے دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو زمین سے آسمان تک آگ ہی آگ تھی، شکل ہے اور ہر بال سے، ہر عضو سے آگ کے شعلے لپک رہے ہیں۔ اتنی ڈراؤنی شکل تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام عام انسانی شکل میں آئے، آ کر پھر تسلی دی، اٹھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر کفار کو عذاب نہ دیا جائے، صرف تیری یہ شکل دکھا دی جائے یہی کافی ہے۔ تو برے لوگوں کے لیے احادیث میں موجود ہے کہ اسرائیل علیہ السلام انتہائی بدصورت شکل میں آتے ہیں، ان کے ساتھ آنے والے فرشتوں کی انتہائی بدصورت شکل ہوتی ہے، جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ کفار کی روح جب وہ سامنے آتے ہیں تو کفار کی روح جسم میں سکڑ جاتی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اس کو اس طرح کھینچتے ہیں جس طرح ریشم پر تم کانٹے دار جاڑی پھینک دو پھر اس کو کھینچو، جس طرح وہ داغے داغے ہو جاتا ہے، کفار کی روح کو ایسے اسرائیل علیہ السلام کھینچتے ہیں۔ ناخنوں سے کھینچنا شروع کرتے ہیں تو پورے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ روح تڑپتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ اگلے مناظر اس کے سامنے آ گئے، اور اسی طرح اس گندے ٹاٹ میں لپیٹ دی جاتی ہے۔ فرشتے اس کو انتہائی جو برا نام ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں ملنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ کس بد کردار کی روح ہے، تو جو برا نام ہوتا ہے اس سے اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ آسمانوں تک جب روح جاتی ہے تو دروازے نہیں کھولے جاتے، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کفار کی ارواح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ مقام سجین، علماء نے لکھا کہ زمین کے نیچے مقام سجین ہے، وہاں ان کی روحوں کو پھینک دیا جاتا ہے جو جہنم ہے، جس میں ان کو تکالیف اور عذاب جو عالم برزخ میں دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ جب قبر میں کافر سے سوال و جواب ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے پھر یہ اعلان ہوتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ میرا منکر تھا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی اوپر اوڑھنا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو تاکہ یہ قبر میں جلتا رہے، اس کو عذاب ملتا رہے۔ اور جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اسرائیل علیہ السلام جنت کی خوشبو، جنت سے کفن، جنتی لباس اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور انتہائی عمدہ اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔
روح ایسے نکلتی ہے خوشی کے ساتھ جس طرح تم آٹے سے بال نکالتے ہو، جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ گرتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس طرح آرام سے نکلتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اس پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کہ مرنا تو نہیں چاہتے، اگلے جہاں تو نہیں جانا چاہتے۔ فرمایا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح کے لیے اسرائیل علیہ السلام نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اگلے جہاں نیک مومن کے سامنے ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری روح جلد سے جلد اگلے جہاں منتقل ہو۔ جب اگلے جہاں کے مناظر جنت اس کے سامنے آتی ہے، اللہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سامنے ہوتی ہے تو روح تڑپتی ہے کہ میں جلد سے جلد جاؤں۔ اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتی ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کفار کی روح آگے اس کو عذاب نظر آتا ہے تو وہ آگے جانا پسند نہیں کرتی، اللہ بھی اس کے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اس کی روح کو زبردستی لے کے جایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی روحوں کو فرشتے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنتی خوشبو لگاتے ہیں، پھر ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور زمین و آسمان ایک حدیث میں موجود ہے نیک مومن پر 40 دن تک روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ نے کفار کے لیے فرمایا کہ جب برا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان اس پر نہیں روتے، نیک بندہ جاتا ہے تو اس کے لیے جہاں جہاں وہ رہا، جن دروازوں سے آسمان سے اس کے لیے رزق آتا تھا، نیک اعمال اوپر جاتے تھے، وہ ساری جگہیں اس کی جدائی پر افسوس کرتی ہیں، روتی ہیں، اور فرشتے اچھے الفاظ سے پکارتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، اور اچھے الفاظ سے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر مقام علیجین ہے، نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ وہ ہے، وہاں جا کے ان کو روکا جاتا ہے۔ اور جسم کے لیے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے جنت کا لباس، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا اوڑھنا اسے دے دو، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ تو جب یہ روح قبض کی جاتی ہے، حدیث میں موجود ہے کہ مختلف حالات ہوتے ہیں، بعض مومنوں پر روح قبض کرتے وقت کچھ سختی کی جاتی ہے، بعض کفار پر بالکل آسانی کی جاتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، تو اس کی بھی حدیث میں وجہ موجود ہے کہ بسا اوقات انسان نیک ہوتا ہے، کوئی اس کا 1-2 عمل برے رہ جاتے ہیں تو اللہ اس کی موت میں سختی دے دیتا ہے تاکہ موت کی سختی سے وہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں۔ موت کی سختی سے وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اگلے جہاں وہ کامل مومن بن کے جاتا ہے۔ اور کفار کی اگر کچھ نیکیاں رہ گئی جن کا اللہ کافروں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن بسا اوقات کوئی نیک عمل کفار کا رہ جاتا ہے جس کا رب نے بدلہ نہ دیا ہو تو اللہ اس کی موت میں آسانی کر دیتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے، آخرت میں پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہ ہو۔ مومن کے تو نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، کفار کو اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔